سیاست کے میدان سے یہ جو 35 پنکچر لگے ہیں اس کے پیچھے کیا کاروائی ہے، اندرونی کہانی کیا ہے؟ عمران خان صاحب بھی ان 33 سیٹوں سے جو وہ الیکشن لڑیں گے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جنرل باجوہ کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی حملے ہوں گے اور اب مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی حملے ہوں گے، اس لیے اب رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہے وہ لندن بلا لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت میں جو ہے کافی بہتری آ گئی ہے۔ ڈاکٹرز نے ایک ہفتے کے بعد جو ان کے ٹانگ کے اوپر پلسٹر لگا ہوا ہے اسے ہٹانے کا کہہ دیا ہے۔ عمران خان مسلسل ہنستے جا رہے تھے، ان سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی اور مجھے امبیرسمنٹ ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب دوبارہ سڑکوں کے اوپر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سیاست کے میدان سے یہ جو 35 پنکچر لگے ہیں عمران خان صاحب کی جماعت کو، آخر اس کے پیچھے کیا کاروائی ہے، اندرونی کہانی کیا ہے، کچھ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کب سے یہ پلان بن رہا تھا اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اور خبریں بھی ذرا شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو پریشان کن خبر ہے پاکستانی معیشت کے لیے، موجودہ حکومت کے لیے، اور وہ پریشان کن خبر یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے 1.1 ارب ڈالر کی 2 قرضوں کی منظوری جو ہے وہ اگلے مالی سال تک مؤخر کر دی ہے۔ اگلے مالی سال کے مطابق، یعنی فائنینشیل ایئر جو جون کے بعد شروع ہوگا اس تک جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرض دہندہ ہیں انہوں نے درآمدات پر فلڈ لیوی کو کم کرنے کی بھی مخالفت کی ہے۔ ہم لوگ اس وقت ایک فلڈ لیوی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے لگائی گئی ہے، جس سے پہلے ہی جو ہے وہ 32 ارب ڈالر کے جو سالانہ مالیاتی منصوبے ہیں اس کو ایک مرتبہ پھر بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ورلڈ بینک کے ترجمان نے ایکسپریس ٹریبیون سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ رائز ٹو پروجیکٹ پر ورلڈ بینک کے لیے اشارے کی تاریخ مالی سال 2024 ہے، جو 1 جولائی 2023 کو شروع ہو کر 30 جون 2024 کو ختم ہوگی۔ تو یعنی یہ معاملہ بھی جو ہے وہ اگلے سال تک کے لیے چلا گیا ہے، اور اس موقع کے اوپر جب حکومت کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ڈالرز کی ضرورت ہے تو اس میں مزید تاخیر ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اب آ جائیں، وہ جو 35 ارکان کے جو استعفے منظور کیے گئے ہیں جنگ کے اندر، یہ ایکچولی خبر آئی ہے کہ یہ ان کو کوئی اچانک ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا ایک دن کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملا تھا، آج سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد یہ پلان بنایا گیا تھا موجودہ اسپیکر کی جانب سے کہ ایک فہرست تیار کی گئی تھی کہ کن لوگوں کے استعفے جو ہے وہ منظور کیے جانے ہیں۔ اس میں سابق اسپیکر ایاز صادق، سعد رفیق، نوید قمر اور اسد محمود، ان کی مشاورت کے ساتھ یہ پوری لسٹ جو ہے یہ فائنل کی گئی، اور اس سارے معاملے کو پوری طرح جو ہے وہ سیکرٹ رکھا گیا، اسے خفیہ رکھا گیا۔ اور جب عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے اسمبلیوں میں واپس آنے کی بات کی گئی تو اس کے بعد جو ہے الٹیمیٹلی اس کو اناؤنس کر دیا گیا کہ لو جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ کافی عجیب سچویشن ہو گئی تھی کہ کل تک عمران خان صاحب کی جانب سے پلاننگ بن رہی تھی، اور پچھلے کئی دنوں سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لیں، اور عمران خان صاحب نے ابھی صرف 24 گھنٹے گزرے تھے یہ کہا تھا کہ جی ہم اسمبلیوں میں واپس جا سکتے ہیں مشاورت کرنے کے لیے، تو ساتھ ہی ان 35 لوگوں کو جو ہے وہ اڑا دیا گیا۔ اب ساتھ ہی ساتھ اس خبر کے بعد یہ خبر بھی آئی ہے، فواد چودھری صاحب نے جو ہے رؤوف کلاسر صاحب کے پروگرام کے اندر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو 33 سیٹیں ہیں اس میں سے 35 میں سے 33 سیٹیں جو ہیں وہ الیکٹڈ سیٹیں ہیں، تو عمران خان صاحب بھی ان 33 سیٹوں سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے۔ تو فائدہ کوئی نہیں ہونا اس کا، کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آلریڈی ان 33 سیٹوں کے اوپر الیکشن نہیں لڑنے جا رہی۔ تو الٹیمیٹلی ہوگا کیا کہ عمران خان صاحب اگر تو یہ الیکشن منعقد کیے جاتے ہیں، جو کہ ایک بلا وجہ کا خرچہ ہے میرے نظر میں، کم از کم اگر یہ پریکٹس ہوتی ہے، اگر ان 33 سیٹوں کے اوپر یہ الیکشن منعقد، ضمنی الیکشن منعقد کیے جاتے ہیں، 2 مہینے کا ٹائم ہے، 2 مہینے کے اندر آپ نے الیکشن منعقد کرنے ہیں، تو 1 ارب سے زائد کا خرچہ جو ہے وہ اس سارے پروسیس کے اوپر آئے گا۔ مطلب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جبکہ اس کا حاصل وصول جو ہے کچھ بھی نہیں ہونا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا اس سارے پروسیس کا۔ تو یہ جو کل بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو سیاست ہو رہی ہے دونوں سائڈز کی جانب سے، پی ڈی ایم کی جانب سے بھی، حکومت کی جانب سے، اور عمران خان صاحب کی جانب سے بھی، وہ اپنے اسمبلیاں توڑی جا رہے ہیں، یہ یہاں سے استعفے منظور کیے جا رہے ہیں، جبکہ اینڈ میں آپ کے پاس خزانے میں پیسے کوئی ہیں کوئی نہیں، برا حال ہوا ہے، اور اس فضول قسم کی سیاست کے پیچھے ایویں بیٹھے بٹھائے آپ کا 1 ارب سے بھی زائد خرچہ جو ہے وہ آپ کا لگ جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس سارے پروسیس کے اوپر جو ہے کنور دلشاد صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کامنٹ کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر کے منظور کردہ استعفوں کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔
نگراں وزیر اعلیٰ صرف وہ شخصیت بن سکے گی جو کسی سیاسی جماعت یا کسی بھی حکومت کی معاون یا مشین نہ رہی ہو. تو اس میں احد چیمہ صاحب جو ہیں ان کا نام تو ویسے ہی نکل گیا، کیونکہ احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو ہے وہ بڑا اہم رول ادا کر چکے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں نا کنور دلشاد صاحب کے اسپیکر کے منظور کردہ استعفے جو ہیں وہ عدالت میں چیلنج نہیں کیے جا سکتے. میں ذرا ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ان کے استعفے جو ہے وہ منظور کیے جا چکے ہیں. شکور شاد صاحب کا استعفیٰ اس طرح منظور کیا گیا تھا، انہوں نے بعد میں اسے عدالت میں چیلنج کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں نے یہ استعفیٰ جو ہے وہ خود میں نے نہیں لکھا. تو اس لیے ان کا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہاں پہ آبویسلی میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو 33 لوگ ہیں کیا یہ پولیٹیکلی جا کے کیا سٹینڈنگ لیں گے جب یہ کورٹ میں جا کے کہیں گے. وہاں پہ عمران خان صاحب اور پوری پی ٹی آئی بار بار یہ کہتی رہی ہے جی استعفے منظور کریں استعفے منظور کریں. تو اس میں سے 33 کے جب ہو جاتے ہیں منظور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ پولیٹیکل ویٹیج نہیں ہوتا کہ آپ جا کے یہ کہہ سکیں. لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. خواجہ آصف صاحب کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ جی آج 35 پنکچر لگے ہیں، ٹیوب ٹائر اب نیا لے لیں، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. یہ 35 استعفے منظور ہو سکتے ہیں تو باقی 70 بھی جو ہے وہ ہم استعفے منظور کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ استعفے نہیں دینا چاہتے، کچھ لوگ حاضری بھی لگاتے ہیں. تحریک انصاف کی تقریباً 90 اراکین ابھی بھی پارلیمنٹ لاجز میں مقیم ہیں. تو یہ جو استعفے ویسے منظور ہوئے ہیں، یہ اسد کیسر وغیرہ، مراد سعید اور علی امین گنڈا پور، ان لوگوں کو تو اب استعفے منظور ہونے کے بعد ہر صورت جو ہے پارلیمنٹ لاجز کو خالی کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا جی قومی اسمبلی میں ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہماری سیاست شطرنج کا کھیل بن گئی ہے، ہم نے سیاسی شطرنج میں چال چلی ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی نے پہلے استعفے دیے، اب 3 عہدے مانگتے ہیں. عمران خان 35 نشستوں پر الیکشن لڑیں، ہمیں الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہی جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے جو ضمنی انتخابات ہوں گے اس کے اندر وہ شامل نہیں ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے وہ جنگ میں یہ آئی ہے کہ اسلام آباد کے سیاسی حلقوں کے اندر ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کی 35 ٹاپ لیڈروں کے قومی اسمبلی میں استعفے منظور ہونے کے بعد پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا ہے. اس حوالے سے متعلقہ حلقوں کا کہنا ہے کہ 17 جنوری کے منظور شدہ استعفوں پر 17 مارچ تک استعفے ضمنی انتخابات کرانا جو ہے وہ ضروری ہے. 2 مہینے کا میں نے آپ سے کہا تھا نا ٹائم ہوتا ہے. تو آئین کے آرٹیکل 224 کے مطابق 13 اپریل کے بعد کوئی ضمنی انتخابات نہیں ہو سکتے. عام انتخابات جب ڈیو ہوتے ہیں اس سے 120 دن پہلے تب تک جو ہے اس کے بعد اگر کوئی ضمنی انتخابات ڈیو ہوں تو پھر ان کو نہیں منعقد کیا جاتا. وہ عام جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی پھر وہ الیکشنز ہوتے ہیں. تو پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ 2 ماہ کے لیے اپنے ممبران کو میدان میں اتارنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب انہوں نے یہ کام کیا تھا، جب وہ استعفے منظور کیے تھے جہاں سے اس کے بعد عمران خان صاحب نے الیکشنز لڑے تھے، تو میجورٹی سے پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشنز ہار گئی تھی. تو اس لیے اس مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنے لوگوں کے پیسے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ انرجیز لگوانے کی ضرورت ہے، بہتر یہ ہے کہ عام انتخابات کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جائے. جنگ کی ایک اور رپورٹ آئی ہے. مرتضی علی شاہ صاحب جو لندن میں جنگ کے سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر شیئر کی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون اب ایک نیا جارحانہ بیانیہ جو ہے وہ تیار کر رہی ہے، جس میں جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران خان، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ جو سابق جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو ایک منظم سازش کے ذریعے ملک کو سیاسی انتشار کا شکار کر کے موجودہ حالات میں لانے کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا. بیسکلی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کام کر رہی ہے کہ بیانیہ تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، ہم کیا سودا بیچیں بیٹھ کے. تو اب جو ہے وہ پنچنگ بیگ جسے کہتے ہیں نا، اگر آپ کو یاد ہوگا، اگر جو لوگ میرے ریگولر ویوز ہیں، میں نے باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے میں نے اس سے 20 دن پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ جناب جیسی باجوہ صاحب ریٹائر ہوں گے نا تو آپ دیکھیے گا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں جنرل باجوہ کا نام لے کے جو ہے وہ ان کو ہٹ کرنا شروع کرے گی، کیونکہ وہ ان کا پنچنگ بیگ ہوگا. وہ جو امریکی سازش اور امر بالمعروف وغیرہ یہ سب کچھ ہٹا دیا جائے گا، جنرل باجوہ کو جو ہے وہ ہٹ کیا جائے گا. تو اب دوسری سائڈ سے بھی جو ہے وہ، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی سودا ہے نہیں کوئی بیچنے کے لیے، تو لاسٹ ٹائم جب مسلم لیگ نون اس اگریسو موڈ کے اندر تھی، جب نواز شریف نے آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ کے اندر وہ جلسے سے خطاب بھی کیا تھا اور اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے نام لیے تھے، تو اس وقت ایک انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی وہ پوری تحریک جب چلی تھی تو بہت پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا تھا. لیکن اس مرتبہ جو ہے اب حکومت میں رہ کے جو ہے وہ ان لوگوں کے نام جو ہے وہ لیے جائیں گے. تو یہ بیسکلی اپنے لیے ایک بیانیہ تخلیق کیا جا رہا ہے، لیکن اس تخلیق کرنے کا جو نقصان ہوگا
وہ نقصان تو نہیں کہہ سکتے، مطلب اس میں ہوگا کیا کہ بیچ میں اگر ایک جو کامن پرسنالٹی ہے وہ جنرل باجوہ ہیں، جنرل باجوہ کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی حملے ہوں گے اور اب مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی حملے ہوں گے، تو دونوں سائڈ سے جو ہے وہ یہ حملے ہونے جا رہے ہیں۔ تو لیکن آبویسلی یہ بیانیہ جو ہے ترتیب دیا جا رہا ہے، تو لیکن یہ وہ جسے کہتے ہیں نا ضرورت جو ہوتی ہے وہ ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو یہ بیانیہ ایجاد کیا جا رہا ہے۔ ابھی جنرل باجوہ جب ریٹائر ہوئے تھے، اگر آپ اس وقت کے ٹاک شوز مسلم لیگ نون کے اٹھا کے دیکھیے تو اس کے اندر جب بھی ان سے سوال کیا جاتا تھا جنرل باجوہ کے بارے میں تو انہوں نے کہا، وہ یہ کہتے تھے جی جو غلطیاں تھیں وہ انہوں نے ٹھیک کر دیں اور فوج نے اپنے آپ کو نیوٹرل کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو اس لیے اب ہمیں ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، جو کچھ ہو گیا وہ ختم ہے۔ لیکن اب چونکہ الیکشنز آنے لگے ہیں تو یہ لوگ بھی جو ہے اب اپنا اس طرح بیانیہ جو ہے وہ تخلیق دیں گے۔ باقی جو لوگ ہیں جنرل فیض ہو گئے، عمران خان، جنرل یہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، آصف کوسہ، ان کے بارے میں تو پھر بھی جو ہے وہ گلے شکوے ہوتے رہے، لیکن جنرل باجوہ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح ڈائریکٹ اٹیکس نہیں کیے جاتے تھے۔ مسلم لیگ نون نے بھی اب یہی پلان کر لیا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بیسکلی یہ الیکشن کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے نواز شریف سے سفارش کی ہے کہ جی باجوہ، فیض، عمران خان، ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کو 2017 میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور ان کی حکومت کو بے دخل کرنے اور 2018 میں پی ایم ایل این کے مینڈیٹ میں دھاندلی کر کے تحریک انصاف کی حکومت قائم کرنے کی سازش کرنے کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا ملک احمد خان صاحب نے آج سے چند ہفتے پہلے ایک ٹاک شو کے اندر، بلکہ میرے شو کے اندر بھی انہوں نے بات کہی تھی کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ریلیف دیا تھا، ریلیف دلوایا گیا تھا ان کو جنرل باجوہ کے ذریعے، تو یہ اس کا سٹارٹ وہاں سے ہوا تھا۔ اب اس کو جو ہے مزید سٹریچ کیا جائے گا، لیکن یہ میں بات جانتا ہوں کہ ملک احمد خان جو ہے وہ جنرل باجوہ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، تو یہ جس قسم کا بیانیہ جو ہے ترتیب دیا جا رہا ہے اس میں ملک احمد خان جنرل باجوہ کے خلاف کھل کے بولتے ہیں یا نہیں بولتے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے جنرل باجوہ سے پرسنل ریلیشن شپس ہیں ملک احمد خان کے۔ تو آگے اس میں لکھا ہوا ہے جی پی ایم ایل این کے تقریباً تمام افراد پارٹی کے نئے بیانیے میں ان پانچوں کو نشانہ بنانے پر متفق ہیں۔ نئے بیانیے میں پاکستان کے عوام کو بتایا جائے گا کہ 2017 میں جب ثاقب نثار کے زیر قیادت عدلیہ نے نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ کے ایک مانیٹرنگ جج کا تقرر کر کے اور ججوں پر نواز شریف اور ان کی فیملی اور ساتھیوں کے خلاف فیصلے دینے کے لیے دباؤ ڈال کر اقامہ کیس میں نواز شریف کو انتخابی سیاست سے نااہل قرار دیا تو پاکستان کی ترقی رک گئی۔ ایک سینئر رہنما نے تصدیق کی کہ تقریباً ہر ایک کا خیال یہی ہے کہ نیا بیانیہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک عمران خان کی شکل پروجیکٹ کے لیے گزشتہ 6 سال کے بڑے واقعات میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اصل کرداروں کے خلاف براہ راست جنگ نہیں کی جائے گی۔ یہ تبدیلی پروجیکٹ ثاقب نثار، جنرل باجوہ، جنرل فیض، آصف کھوسہ کی مکمل حمایت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سینئر رہنماؤں نے نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ اب واحد راستہ مثبت جارحانہ طریقہ کار ہے جس میں پاکستان کے ساتھ در حقیقت کیا ہوا، کوئی بات چھپائے بغیر سب کچھ عوام کو بتایا جائے گا۔ ابھی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مطلب اس میں یہ ہوگا یہ کہ جناب 2017 تک پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا، جس طرح عمران خان صاحب اپنا یہ دیتے ہیں نا، اگر آپ ریسنٹلی ان کی پریس کانفرنسز اٹھا کے دیکھیے تو بار بار اپنے اکنامک فگرز شو کرتے ہیں کہ جناب جی ٹی پی گروتھ دیکھیں اتنی زبردست تھی، ڈالر جو ہے وہ اس اتنے کا نہیں تھا جتنے کا آج مل رہا ہے، مطلب آج تو آپ کو 260 روپے سے بھی اوپر کا مل رہا ہے نا اوپن مارکیٹ کے اندر، تو اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں میرے دور میں جو ہے ڈالر 180 کا تھا اور باقی ہماری جو فصلیں تھیں وہ ریکارڈ کاشت کی تھیں ہم نے، ایکسپورٹس بڑی زبردست تھیں، ریمیٹنسز اتنی آ رہی تھیں، لیکن اس کے بعد رجیم چینج کر دیا گیا اور رجیم چینج کے چکر میں جو ہے یہ سارے اکنامک فگرز جو ہیں ہمارے خراب ہو گئے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی کام خراب ہونا شروع ہو چکا ہوا تھا۔ یہ بھی فیکٹ ہے کہ واقعی عمران خان صاحب کا اگر آپ 2021 کا ٹائم دیکھیں تو اس میں کچھ نمبرز واقعی اچھے تھے، جو برے والے تھے وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ تو عمران خان صاحب بتاتے نہیں ہیں۔ تو لیکن اس کے بعد جب سے یہ حکومت چینج ہوئی تو ظاہری بات ہے وہ جو فگرز آلریڈی خراب ہونا شروع ہوئے تھے وہ مزید خراب ہونے لگ گئے، ایک مطلب فری فال ہونا شروع ہو گیا اور اس حکومت سے نہیں سنبھالا گیا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بالکل کچھ ایسی صورتحال جو ہے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور پیناما کا کیس آیا اور اس کے بعد اس کے اوپر جو جس طرح بھی اس کیس کو ہینڈل کیا گیا، نواز شریف کو ہٹانے کا سارا کام کیا گیا، تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ اکنامکلی جو ہے وہ پاکستان ہٹ ہوا آ کے۔ تو دونوں صورتوں کے اندر یہ بات بالکل درست ہے، اکنامکلی جو ہے وہ ملک واقعی جا کے ہٹ ہوا تھا۔ اب لیکن دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اپنے اپنے اس وقت فائدے دیکھ رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کو وہ کہتے تھے بھاڑ میں جائے، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے، بے شک ہو جائے، ہمیں حکومت میں آنا چاہیے، اور پھر 2018 کے انتخابات ہوتے ہیں اور وہ حکومت میں آتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ بھی آ کے 2022 کے اندر
جب اکنامک صورتحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھی تھی، لیکن انہوں یہاں پہ اس بات کی بھی بے پرواہ نہیں کی گئی کہ بھئی اکانومی کا کیا حال ہوگا، یہ ہٹ ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم نے بھی کہا کہ جناب ہمیں حکومت چاہیے، بس چاہے جس طرح مرضی ہو۔ ملک کا پٹھا بیٹھ گیا لیکن ان کو حکومت مل گئی۔ تو یہاں پہ سیاست اتنی بے رحم چیز ہے کہ یہ پھر یہ پرواہ نہیں کرتی کہ ایک عام آدمی کے اوپر کیا فرق پڑے گا، آپ کی انڈسٹریز پہ کیا فرق پڑے گا، آپ کے روپے پہ کیا فرق پڑے گا، ایکسپورٹس پہ کیا فرق پڑے گا۔ یہ صرف کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار چاہیے۔ یہ دونوں ہی قصوروار ہیں، اس کے موجودہ حکومت بھی قصوروار ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اس کی قصوروار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی نواز شریف نے لندن میں پارٹی کے کارکنوں اور بیرون ملک پارٹی کے رہنماؤں سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ مریم نواز رواں ماہ کے اختتام پر پاکستان پہنچ کر پارٹی کو اثر نو منظم کریں گی۔ ایک کرکٹر نے 3.5 سال میں ملک کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ ہم نے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے سیاست نہیں، ریاست بچانے جیسے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ خیر میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ عمران خان ایک بار پھر عوام کو گمراہ کرنے میں دن رات مصروف ہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے آج لندن روانہ ہونے جا رہے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو نواز شریف نے بلایا ہوا ہے کہ جس طرح پہنچیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے یہ پرویز الہی کے خلاف یہ جتنا بھی ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ تھا اس کو رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے، اینڈ ہی ہیز فیلڈ میزریبلی، ہی ہیز فیلڈ ویری میزریبلی۔ ایک وقت آئے گا جب میں آپ کو اس کی پوری انٹرنل سٹوری جو ہے ایک دن شیئر کروں گا۔ میں ساری باتیں جانتا ہوں لیکن وقت آنے کے اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ابھی اور بہت کچھ ہو رہا ہے، ذرا اس پہ فوکس کر لیں، پھر اس کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ تو اس لیے اب رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہے وہ لندن بلا لیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی پوزیشن ویسے بھی جو ہے وہ کافی پتلی ہوئی ہے، مطلب ان کی پرفارمنس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اٹ ہیز بین ایبسلیوٹلی اے فیلئر۔ اور میری پریڈکشن یہی ہے کہ اگلے جو الیکشنز ہوں گے فیصل آباد کے اندر بڑی مشکل سے رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کامیاب ہو پائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا، بڑی ان کی حالت خراب ہے اس وقت فیصل آباد کے اندر۔ اچھا جی، اس کے بعد کل رات کو پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان جو ہے چونکہ آپس میں مشاورت نہیں ہو سکی، کسی ایک نام کو فائنلائز نہیں کیا جا سکا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، تو اب معاملہ جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کے پاس چلا گیا ہے اور ان کی جانب سے جو ہے وہ 3 ارکان کے اوپر جو ہے وہ اب ایک کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے جو نام سامنے آئے ہیں وہ راجہ بشارت کا نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہاشم جواں بخت کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور میاں اسلم اقبال۔ یہ 3 نام پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، تو یعنی اس میں قافلی کو شامل نہیں کیا گیا ہے، یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے۔ اور اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ جو 2 نام سامنے آ رہے ہیں اس میں 2 نام مسلم لیگ نون سے ہیں اور 1 نام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ خبر ہے، مطلب نام جو ہے وہ تقریباً فائنل ہو گئے ہیں۔ 3 دن کا ان کے پاس ٹائم ہوگا، 3 دن کے اندر کسی ایک نام کے اوپر ان کو جو ہے وہ متفق ہونا پڑے گا، ورنہ پھر معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان چلا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کیونکہ اسمبلیوں کی بات ہو رہی ہے، آج باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے جو ہے وہ چیف منسٹر کی سمری کے اوپر جو ہے سگنیچرز کر دیے ہیں۔ پنجاب سے یعنی یہ معاملہ ذرا ڈیفرنٹ رہا، پنجاب کے اندر جو ہے آخری وقت تک بلیغ الرحمان صاحب جو گورنر پنجاب تھے انہوں نے پرویز الہی کی سمری کے اوپر سائن نہیں کیے، اسے 48 گھنٹے کا اپنا پورا ٹائم کمپلیٹ کرنے دیا گیا اور 48 گھنٹے کے بعد آٹومیٹکلی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو گئی۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے سمری جو ہے وہ کل موو کی گئی تھی، آج ہی انہوں نے اس کے اوپر سائن کر دیے، اس کو 48 گھنٹے تک جو ہے وہ نہیں لے جایا گیا۔ اب اس کے اندر بھی پروسیس یہی ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر اور جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جانب سے یہ فائنلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کون ہوگا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت میں جو ہے کافی بہتری آ گئی ہے۔ ڈاکٹرز نے 1 ہفتے کے بعد جو ان کے ٹانگ کے اوپر پلسٹر لگا ہوا ہے وہ جو پلسٹر ہے اسے ہٹانے کا کہہ دیا ہے کہ اس کو جی ہٹا دیا جائے گا، اور فروری کے اندر جو ہے عمران خان صاحب دوبارہ سڑکوں کے اوپر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایکچولی خبر چل رہی تھی کہ وہ دوبارہ سڑکوں کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں، اور عمران خان پنجاب اور کے پی کے اندر جو ہے ایک منظم اپنی کیمپین جو ہے وہ رن کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے فی الحال تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی الیکشنز ان دونوں صوبوں کے اندر پہلے ہوں گے۔ تو ایک جو ہے اس سلسلے میں اپڈیٹ یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر شیخ رشید صاحب کے لیے بڑی پریشان کن ہے۔ کل یہ ایکچولی خبر آئی تھی کہ لال حویلی سے سرکاری سیکیورٹی کو جو ہے وہ ہٹا لیا گیا ہے۔ ان کی رہائش گاہ لال حویلی پر 2002 سے پنجاب پولیس کے 11 اہلکار تعینات تھے جو 24 گھنٹے
شفٹ وار جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن دیتے تھے، لیکن اس سیکیورٹی کو کل ہٹا لیا گیا ہے. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ حامد خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہیں اور جنہوں نے ابھی ریسنٹلی چند مہینے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توہین عدالت کا معاملہ تھا عمران خان صاحب کے خلاف، اس میں ان کی وکالت بھی کی تھی، ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے یہ GNN کے ایک پروگرام کے اندر یہ کامنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ جی دھرنوں کے دوران، وہ 2014 کا جو دھرنا تھا، دھرنوں کے دوران جب عمران خان آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے ملنے جا رہے تھے، گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جہانگیر ترین تھے اور عمران خان مسلسل ہنستے جا رہے تھے، ان سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی اور مجھے امبیرسمنٹ ہو رہی تھی کہ تھوڑا کمپوز رہیں، اتنی خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں، آرمی چیف سے ہی تو ملنے جا رہے ہیں. تو حامد خان صاحب نے جو ہے یہ تفصیلات بتائی ہیں. میرا خیال میں یہ جو کچھ بھی حامد خان صاحب نے بتایا، اس سے عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ دور ہی کچھ اور تھا. وہ عمران خان صاحب کو جتنی امپورٹنس مل رہی تھی اس وقت، اور جتنے اس وقت سیکیورٹی کے جو ادارے تھے، انٹیلیجنس کے جو ادارے تھے، جس طرح عمران خان صاحب کی سپورٹ کر رہے تھے تو خوشی بنتی تھی. تو حامد خان صاحب کو شاید اس خوشی کا اندازہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو اس وقت ملتی تھی. اور اس کے بعد میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ پھر آپ کو نا فتوے ملتے ہیں، پھر آپ کو نصیحتیں ملتی ہیں، مشورے ملتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہوں. ان میں سے کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، سب کے سب جو ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ہی ہیں. ان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا معاملہ نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.